اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہماری گفتگو کفارے کے سلسلے میں چل رہی ہے اور آپ کے سامنے کفارے کی دو قسمیں بیان کی جا چکی ہیں۔ تیسری قسم ہے کفارے تاخیر۔ اگر انسان ماہ رمضان المبارک میں کسی عذر اور کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، مثلا بیمار ہو جائے چند دن، 4-5 دن، 10 دن، جو بھی، یا سفر کر لے، 2 دن 4 دن سفر میں رہے، اور یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے، کسی اور عذر کی وجہ سے انسان ماہ رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھ سکے، تو لہٰذا اس کے اوپر رمضان المبارک کے بعد قضا کرنا ضروری ہے۔ لیکن انسان جان بوجھ کر یا کسی اور دوسرے عذر کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی قضا نہ بجا لائے، یہاں تک کہ دوسرا ماہ رمضان المبارک آ جائے۔ لہذا اس صورت میں اب وہ چاہے لاپرواہی کی وجہ سے ہو یا کسی اور عذر کی وجہ سے ہو، اگر اگلے رمضان المبارک تک انسان روزہ نہ رکھے، قضا نہ بجا لائے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مطعم فقیر کو عطا کرے، اور اس کو کفارے تاخیر کہتے ہیں۔ لیکن اس کے کفارے کے دینے کے باوجود بھی اس کے اوپر قضا باقی رہے گی۔ چوتھی قسم ہے روزانہ کا فدیہ۔ اس کے 4 گروہ کیے گئے ہیں۔ پہلا گروہ ضعیف اور بزرگ اور بوڑھے لوگ کہ جن سے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، یا روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن روزہ رکھنا ان کے لیے بہت زیادہ مشقت اور سختی رکھتا ہو، لہذا ان ضعیف اور بوڑھے لوگوں کے اوپر روزہ اس صورت میں واجب نہیں ہے۔ لیکن دوسری صورت میں کہ جب ان کے لیے روزہ رکھنا بہت زیادہ سخت ہو، مشقت رکھتا ہو، تو اس صورت میں لازم ہے کہ ایک مطعم ہر روزے کے بدلے فقیر کو عطا کریں۔ اور بعد میں اگر یہ رمضان المبارک کے بعد مثلا سردیوں کے ایام میں، دنوں میں اگر یہ روزہ رکھ سکتے ہوں، تب بھی ان کے اوپر قضا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ احتیاط مستحب ہے کہ اگر قضا کر سکتے ہیں تو قضا کرنا احتیاط مستحب کی بنا کے اوپر ہے۔ اس میں دوسرا گروہ ہے ایسا انسان کہ جو پیاسا نہیں رہ سکتا، جس کے اوپر پیاس کا غلبہ رہتا ہے اور بار بار وہ پانی پیتا ہے، بغیر پانی کی پیے وہ نہیں رہ سکتا، لہذا اگر روزہ رکھنا اس کے لیے ناممکن ہو تو اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کے لیے روزہ رکھنا بہت زیادہ مشقت اور سختی کا باعث ہو تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، لیکن اس دوسری صورت میں اس کے لیے لازم ہے کہ ایک مطعم فقیر کو فدیے کے طور پر ہر روزے کے بدلے میں عطا کرے۔ اور بعد میں اگر ماہ رمضان المبارک کے بعد اگر یہ روزہ رکھ سکتا ہے تب بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ احتیاط مستحب ہے کہ اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھے۔ چوتھا گروہ ہے وہ عورت کہ جس کے یہاں پیدائش کے ایام قریب ہوں، یعنی بچے کی پیدائش کے ایام قریب ہوں، اور روزہ رکھنا اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے نقصان رکھتا ہو، ضرر رکھتا ہو، لہذا اس صورت میں اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، بلکہ اگر یہ نقصان اور ضرر حرام کی حد تک ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن ہر روزے کے بدلے میں یہ عورت ایک مطعم فقیر کو عطا کرے گی، اور اس کے اوپر سے فدیہ دے دے تب بھی اس کے اوپر سے قضا ساقط نہیں ہوگی۔ رمضان المبارک کے بعد جب بھی ممکن ہوگا تو یہ قضا کرے گی، قضا کرنا ضروری ہے۔ چوتھا گروہ ہے وہ عورت کہ جو بچے کو دودھ پلا رہی ہو، چاہے وہ خود اس کی ماں ہو یا کوئی دوسری عورت کسی دوسرے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، دونوں صورت میں اگر روزہ رکھنا اس کے خود عورت کے لیے یا بچے کے لیے نقصان رکھتا ہو تو اس کے اوپر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اگرچہ یہ مخصوص ہے اس عورت کے لیے، اس صورت میں مخصوص ہے کہ جب کوئی دوسرا راستہ دودھ پلانے کا نہ ہو۔ اگر دوسرا راستہ موجود ہے، مثلا بچہ دودھ پاؤڈر کا یا
گائے بھینس کا دودھ پی سکتا ہو تو احتیاط واجب ہے کہ یہ عورت روزہ رکھے، روزہ ترک کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور دونوں عورتوں کے لیے، چاہے وہ جس نے بچے کی پیدائش کی وجہ سے روزوں کو ترک کیا ہو یا دودھ پلانے کی وجہ سے روزوں کو ترک کیا ہو، چھوڑا ہو، دونوں کے اوپر سے قضا ساقط نہیں ہوگی، یعنی قضا بجا لانا ان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن جو ضعیف مرد اور عورت ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، یا وہ جس نے پیاس کی بیماری میں جو مبتلا ہے اس نے روزہ چھوڑا ہے، اس کے اوپر قضا کرنا ضروری نہیں، اگرچہ احتیاط مستحب ہے، اگر کر سکتا ہے تو بعد میں قضا بجا لائے۔ قابل غور قابل ذکر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کفارے کی چاروں قسموں میں سے پہلی قسم جو بیان کی گئی ہے، پہلی قسم کے اگر جان بوجھ کر کے روزہ نہ رکھے یا جان بوجھ کر کے روزے کو ترک کر دے، باطل کر دے، تو اس میں انسان کو اختیار ہے کہ وہ چاہے ایک غلام آزاد کرے کفارے کے طور پر، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ان کو ہر ایک کو ایک مطعم دے، یا 60 روزے رکھے، اس کو اختیار ہے۔ لیکن یہ 3 قسمیں جو بعد میں بیان کی گئی ہیں، سالانہ فدیہ یا کفارہ تاخیر یا روزانہ کا فدیہ جو بیان کیا گیا ہے، ان تینوں قسموں میں ضروری ہے کہ انسان ایک مطعم ہر روزے کے بدلے ایک مطعم فقیر کو اس طریقے سے دے کہ وہ اس کا مالک ہو جائے، یعنی فدیے کا دینا ضروری ہے، کھانا کھلانا کافی نہیں ہے۔ آخر میں تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نور نجف میڈیا کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔